بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سی چیزوں کے جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بدلی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، کسی کے اوپر میں یہ انگلی نہیں اٹھا رہا۔ مثال کے طور پہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم نے ایک پورا چیپٹر جو تھا اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ جہیز جو ہے یہ ایک لعنت ہے۔ تو وہ بہرحال وقت جب بڑا ہوا تو پھر وہ لعنت کا لفظ جو ہے وہ تو ایک تو چیپٹر ہی نکل گیا اس میں سے، پھر وہ لعنت جو ہے وہ بھی قابل قبول ہونے لگ گئی۔ پھر اس کے بعد مختلف قسم کے معاملات جو تھے وہ آئے، لیکن سختی سے پابندی ایک نقطہ نظر پہ نہیں، اور اس پہ علماء کرام کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ٹیکنالوجی اور علم جو ہے وہ بڑھتا ہے، اسی طرح علماء بھی اپنے مزاج کے مطابق جو ہے اس میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ لیکن غفاری جو قبیلہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا اس کی کہ کس طرح کے اس کے معاملات تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ تقریباً 93 ایئرس تک وہ حیات رہے۔ تو ایک دفعہ امیر شہر نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سوائے سنت کے حدیث کے تو کوئی بات کرتے نہیں تھے، اور ہر جگہ جا کے وہ کرب بھی کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے لوگوں کو کہ یہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہے۔ تو امیر شہر نے ان کو رات کو ایک بوری بیگ جو تھا نا وہ پیسوں کا بھیج دیا۔ یہ میں نے روایت کہیں سنی ہے، پڑھی نہیں ہے، سنی ہے۔ تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ صبح بھیجیں گے کچھ ساتھیوں کو، سپاہیوں کو، اور ان سے کہیں گے کہ جی وہ بیگ جو تھا وہ آپ واپس کر دیں، وہ دراصل کسی اور کا تھا تو آپ کو غلطی سے دے دیا گیا۔ تو پھر ان کے اوپر الزام یہ لگائیں گے کہ انہوں نے بھی تو ایک، میں لفظ رشوت استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کو انورٹڈ کاما میں یا بریکٹ میں سمجھ لیجئے، وہ بھی تو رات بھر آپ نے رکھی نا اپنے پاس۔ وہ جب صبح کو گئے تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، انہوں نے کہا بھائی اب ایسا ہے کہ وہ تو رات کو جو آیا تھا وہ تو میں نے لوگوں میں، غریبوں میں سارا بانٹ دیا ہے، اب مجھے تھوڑی سی مہلت اگر ملے تو میں محنت کر کے اس پیسے کو واپس جو ہے وہ پورا کر دوں گا۔ یہ میں ایسے آپ کو سینکڑوں واقعات سنا سکتا ہوں جس میں کہ صحابہ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ انکویسچنیبل ہے، اور وہ کسی بھی چیز میں اپنی دخل اندازی نہیں کرتے۔ حضرت عمار بن یاسر کی مثال لے سکتے ہیں، ان کی والدہ کی، ان کے والد کی۔ لوگ تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو 7ویں یا 8ویں مسلمان تھے حضرت عمار بن یاسر، اور صحابہ جو ہے وہ اکثر اس بات پہ بحث کرتے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ نے زیادہ ماریں کھائی ہیں یا حضرت عمار یاسر نے زیادہ ماریں کھائی ہیں، اس پہ بحث ہوتی تھی۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپ کو کوئلوں کے اوپر یا گرمی پتھر کے اوپر جب لٹایا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرے تو حضرت عمار کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو یہ جو آگ ہے میری ہڈیوں تک پہنچ گئی ہے۔ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کو حکم دیا تھا کہ آگ جس طرح تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی تو عمار پہ بھی ٹھنڈی ہو جا۔ ایسے صحابہ جنہوں نے کہ اپنے خیال کو، اپنی بیان کو، اپنے بیانیے کو اپنی سائنس کے ساتھ یا اپنی عقل کے ساتھ یا اپنی دانش کے ساتھ، اور یہ بڑے دانشور لوگ تھے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن ہم نے بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں یا گنجائش کہہ لیجئے، تبدیلی چاہے نہ بھی کہیے، پیدا کی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رشوت کا جو ایک ماحول گرم ہے اور وہ بھی کوئی ساری دنیا میں نہیں ہے، اگر دنیا میں ہے بھی تو بڑا ہی چیدہ ہے۔ یو ہیو ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ کہ کون کرپٹ ہے۔ یہاں پہ وی ہیو ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ کہ کون کرپٹ نہیں ہے، بالکل ریورس آرڈر میں۔ یہ بدگمانی نہیں ہے، تجربہ ہے، اللہ کرے کہ میری زندگی کا یہ تجربہ غلط ہی ہو۔ رشوت کے کون سے پہلو ہیں، کس کو رشوت کہا جا سکتا ہے؟ صرف مالی رشوت ہو سکتی ہے، کیا خیالی رشوت بھی ہو سکتی ہے، کیا ذہنی رشوت بھی ہو سکتی ہے؟ بہرحال ان پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم پیر صاحب، السلام علیکم شفاعت رسول بھائی، خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ اور انتہائی محترم ہمارے ساتھ غلام یاسین بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے آپ؟ انتہائی محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ضیاء صاحب السلام علیکم۔ اور کراچی سے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد ثاقب امجدی صاحب، آپ لوگوں کی اجازت سے کراچی میں مہمان دور بیٹھے ہیں، ان سے بات شروع کرتے ہیں۔ حضور اقدس، رشوت کی ڈیفینیشن ذرا مذہبی طور پہ بتا دیجیے گا کہ رشوت کس کو کہیں گے؟ ایک لفظ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جی، جیسے آپ یہ ہر بات پر ایک جملہ ماشاءاللہ فرماتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، تو میں ایک جملہ آپ کو ایک ہدیہ کر رہا ہوں جی کہ یہ رشوت جو ہے اب ہمارے معاشرے میں کاروبار بن گیا ہے۔ نہیں یہ ہے کیا؟ میں تو آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہے کیا؟ اس کو ایک شرعی نقطہ نظر سے کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یہ چیز رشوت ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت کو
یعنی لعنت کا ایک لفظ استعمال فرمایا جو کہ بہت زیادہ انتہائی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو رشوت لے اور دے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طریقے سے جو لینے والا ہے دینے والا ہے دونوں جہنمی ہیں. یہ طبرانی کی روایت اور اس کو جو ہے ابن ماجہ نے روایت کیا. یہ اس کی تو مذمت آ گئی. اس پہ تو میں تب آؤں گا نا جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ رشوت ہے یہ, تب میں اس کو لعنت سمجھوں گا. اگر میں لا علم ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ رشوت کیا ہے تو پھر وہ لعنت والا فتویٰ میرے پہ کیسے لگے گا؟ دیکھیے نہیں اس میں یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ گورنمنٹ آفیسر ہیں, میں آپ کے پاس آیا, آپ نے کہا بھائی اتنے پیسے لگیں گے تب آپ کو نوکری مل جائے گی, تو وہ تو میں سمجھ رہا ہوں نا, اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ مطلب یہ رشوت ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے سرکار کی طرف سے, اس کے باوجود بھی آپ مجھ سے تقاضا اگر کریں گے تو وہ تو ڈیفینیٹلی رشوت ہی ہے نا. ٹھیک میں آپ کی طرف آتا ہوں. ضیاء بھائی آپ سے شروع کر لیتے ہیں, رشوت سمجھا دیجئے ہمیں کہ رشوت ہوتی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً محدثین کرام نے رحمہم اللہ تعالی, ہمارے ائمہ اسلاف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا جو معنی مطلب واضح کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی, اور ایک فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار, اور ایک حدیث ہے کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش, دونوں کے درمیان جو مڈل مین ہوتا ہے ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. تو وہاں جو رشوت ہے نا, اس کو انہوں نے معنی بھی بیان کیا ہے کہ رشوت کہتے ہیں کسے, وہ کہتے ہیں بذل المال لیتوصل بھی الی الباطل, مال کو خرچ کرنا تاکہ اس کے ذریعے جو حق نہیں ہے باطل ہے وہ حاصل کر لیا جائے, اس کو رشوت کہتے ہیں. ٹھیک ہوگی. تو یقیناً یہ بات کسی انداز سے بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ مال حق کے لیے میں خرچ کر سکتا ہوں, حق کے لیے تو بالکل جو میرا حق نہیں ہے اس کے لیے مال خرچ کرنا یہ رشوت ہوگی. یہ رشوت ہوگی. آپ کا اپنا حق ہے اور آپ لینا چاہتے ہیں, لیکن آگے کوئی ظالم بیٹھا ہوا ہے اور وہ ظالم آپ کو اپنا حق نہیں دے رہا, سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پیسے دیں, کچھ مجھے معاوضہ دیں, جو اس کا حق نہیں ہے. تو اس صورتحال میں جو آپ شاہ فرمائے انٹرو میں, وہ اس صورتحال میں فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, رشوت دینا بالکل ناجائز ہے, لیکن اپنا حق لینے کے لیے اگر انسان مجبور ہو جائے, بے بس ہو جائے, پوری کوششوں کے بعد مجبوری میں لعنت لی جا سکتی ہے. نہیں, لعنت اس کے لیے پھر نہیں ہے, یہ اس کے حصے کی لعنت بھی اس کے حصے میں جائے گی جس نے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ یہ اپنا حق نہیں لے سکتا. اور اس کے لیے واقعات ڈیفائن کرنا بھی نا شاہ جی, ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا یاسین بھائی, کہ اس پہ بھی یہ ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ یہ میرا حق ہے کہ نہیں. جی حق کو کیسے میں ڈیفائن کروں گا؟ جی, حق کو ڈیفائن کرنے کی جو دین نے صورت بیان کی ہے نا, وہ جو حق لینے والا ہے اس کی دیانتداری ہے, وہ اس کے اوپر دیکھا جائے گا آیا کہ وہ واقعتاً اس چیز کا حقدار ہے بھی یا نہیں ہے. اب یہ والا دوبارہ فرمائیے, سوری میں جی میں عرض کر رہا ہوں کہ حق کا مطالبہ جو ہے نا یہ اس کی پر ہے, نیت پر ہے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار بھی نیت پر ہوتا ہے. اگر اس کا کوئی پرنسپل نہیں ہوا پھر یہ نیتوں کا بھاگ ہوا سارا. نہیں, اس کا پرنسپل بھی ہے, جس طرح کہ قبلہ پیر صاحب نے بیان فرمایا نا کہ دیکھیں ایک اس کا حق نہیں ہے اور وہ ناجائز حق کو یعنی پیسوں کے ذریعے یا ہدیے کے ذریعے اپنے لیے اس کو جائز قرار دیتا ہے, تو یہ تو رشوت ہو گئی. ٹھیک. اب اس کے اندر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جس طرح کہ دیکھا جائے, سفارش رشوت ہے؟ نہیں, سفارش کی دو صورتیں ہیں. اگر وہ نیکی کے کام میں سفارش, نیکی چھوڑ دیں ابھی, سفارش کی دو, میں سفارش کرتا ہوں کہ جناب آپ مجھے اپنے پروگرام میں بلایا کریں. جی, میں آپ کے آنا چاہتا ہوں جو پروگرام میں آپ جاتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں. جی, اور میں کمپٹنٹ نہیں ہوں. جی, یہ رشوت ہے؟ یہ رشوت تو نہیں کہلائے گی, یہ رشوت تو نہیں کہلائے گی, لیکن اس کے اندر رشوت صرف پیسوں سے ہوگی, رشوت پیسوں سے سفارش نہیں ہوگی. سفارش کے اندر بھی قرآن عزیز کے اندر بیان کیا گیا کہ سفارش کی, کیا ہم لوگوں کو اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے؟ بلال بھائی, لفظ رشوت یہ صرف بذل المال, یہ مال پہ ہے, لیکن توسل بھی الباطل, وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہے غلط شفاعت. من یشفع شفاعتا سیئتا, جو بندہ سفارش کرتا ہے بری, جس کی بھی آپ مثال دیں کہ ایک بندہ کسی چیز کا اہل نہیں ہے اور وہ بغیر اہلیت کے اس منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے کسی سفارش کے ذریعے, کسی کے واسطے کے ذریعے, تو یہ واسطہ اور یہ سفارش بالکل ناجائز ہے. نہیں, ناجائز ہے یا رشوت ہے؟ نہیں, رشوت نہیں ہے. یہ ناجائز کا پھر کیا مطلب؟ اس کے لیے الگ الفاظ موجود ہیں ہمارے دین میں, شریعت میں الگ اصطلاحات موجود ہیں. ناجائز کا مطلب یہ کہ جس نوعیت کا وہ کام ہے, اگر وہ بہت ہی برا کام اس نے کیا ہے
تو اس کے حساب سے اس کی برائی ہوگی، برائی کے حساب سے کام کی مناسبت سے ہوگی نا۔ مثال کے طور پہ اس کو آپ میں شامل کرتا ہوں، مجھے کوئی کہے کہ مجھے شراب لا کر دے دو تو یہ برا کام ہے کیونکہ شراب حرام ہے، لیکن اگر مجھے کوئی ایسی بات کہے جو کہ میں کر سکتا ہوں لیکن وہ حرام نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اس کا حق بھی نہیں ہے، تو یہ سفارش ہوگی یا رشوت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے جتنی گفتگو جی پہلے اس پہ روشنی ڈال دیں، اور آپ نے جتنے سوالات کیے اور جن سوالات میں نے محسوس کیا کہ کچھ تشنگی باقی ٹھیک ہے، ہم اس کو پہلے مکمل میں آپ کی تسبیح کو دانوں کی پھینک سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کی سپیڈ تیز ہو رہی تھی۔ آپ دلوں کے راز کشف کے ذریعے سے جان لیتے ہیں۔ اچھا، آپ اس میں یہ ہے کہ رشوت جو ہے یہ معاشرے میں ایک ایسا ناسور ہے جو پورے معاشرے کو تہوبالا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ لفظ ہمارا معاشرہ کہیں سے کیونکہ سارے معاشرے ایسے نہیں ہیں۔ انسانی معاشرہ، حیوانی معاشروں میں تو یہ نہیں ہوتا۔ انسانی معاشروں میں آپ کہاں دیکھیں گے رشوت؟ انسانی معاشرہ، ہم بھی ایک انسانی معاشرے کا حصہ ہے نا۔ ہم صرف اپنی بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اب ہم انسان ہیں، انسانی معاشرے سے ہمارا تعلق ہے۔ رشوت ظلم کا دروازہ کھولتا ہے، اس لیے اس پر لعنت بھی کی گئی اور اس کو بازار گرم کرنے والے کو جہنمی بھی فرمایا گیا ہے۔ کیا پہلے یہ ڈیفائن کریں آپ؟ اب ہم اس طرف آتے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس کا حقدار ہے تھا؟ کہ نہیں؟ مثلا کوئی کمپٹیشن کا ایک کمپٹیشن ہے، امتحان ہے کسی پوسٹ کے لیے، وہاں میں سب سے میرٹ میں اوپر ہوں اور میرا حق بھی بنتا ہے، لیکن میں نے جب سنا کہ دوسرا بندہ جو نیچے ہے وہ پیسے دے دلا کے یہ پوسٹ لے کے جا رہا ہے، تو پھر میں بھی سوچوں گا کہ یار اگر مسئلہ پیسوں کے بغیر حل نہیں ہوتا، حق میرا بنتا ہے، تو میں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے میں مجبوراً، یعنی کہ میں کسی کو گناہ دیکھتے ہوئے اپنے پہ گناہ کو جسٹیفائی کروا سکتا ہوں انڈر سرکمسٹانسز۔ دیکھیں دو چیزیں، اگر آپ پر جسمانی تشدد ہو، اس کو روکنے کے لیے آپ پیسہ وہ مانگے کہ میں آپ کو نہیں تشدد کروں گا، تو وہ آپ کو دینی ہوگی، اس لیے کہ اپنی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ میرٹ تقویٰ کہاں گیا؟ جی تقویٰ کہاں گیا؟ تقویٰ ہے، ہم تو فتوے پر بات کر رہے ہیں نا، عوام کے لیے۔ فتوے میں تقویٰ نہیں ہوگا؟ عوام میں تو تقوی کی بات نہیں ہوتی، فتوے ہوتا ہے نا۔ اچھا، عوام میں تقویٰ نہیں ہوتا، فتویٰ ہوتا ہے۔ تقوی دیکھیں نا، ایک کامن اصول بنانا پڑتا ہے نا عوام کے لیے۔ ایک عام وہ آدمی جو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے تقوی کی امید رکھیں۔ ایک بندہ جو رمضان کے روزے بھی پورے نہیں رکھ سکتا، آپ اس کو کہیں کہ تو تقوی پر آ، تو تقوی نہیں ہوتا، فتویٰ ہوتا ہے۔ فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام سے بچ کے زندگی گزارنا۔ اب اس شخص نے دیکھا کہ میں تو سیٹ جا رہی ہے میری، میں ایک مثال دی ہے، یا مجھ پر تشدد ہوگا کسی عقوبت خانے میں جس طرح ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اگر ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو دینا پڑے گا۔ مثلا اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو زیادتی سے بچانے کے لیے، غربت سے بچانے کے لیے، اگلا اگر اپنے بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے، وہ میں ادھر آتا ہوں، ظلم اور زیادتی اور اپنے سے بچنے کے لیے، وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اب عدل و انصاف کا راستہ بند ہو گیا ہے، تو یہ سارے فیصلے میں نے کرنے ہیں کہ کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے، اور وہ بھی اپنے لیے۔ مثال تو دی ہے میں نے آپ کو کہ مجھے پتا ہے کہ میں اس کمپٹیشن میں سب سے اوپر ہوں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیے، بالکل دو ٹوک، ہاں یا نا، قانون اور شریعت جو ہے، قانون اور شریعت جو یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے یا گرے میں ہے؟ قانون شریعت جی دونوں الگ الگ، قانون اور شریعت یہ بلیک اور وائٹ ہے یا یہ گرے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ گرے ہوتے ہیں، یہ انسانیت کے نفع کے لیے ہوتے ہیں۔ ابھی قرآن کی ایک مثال ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، کتا کھانا حرام ہے، خون حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی بڑی وضاحت کی، جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام دے کے ذبح کیا جائے تو وہ چار چیزیں حرام کی ہیں۔ اچھا، وہ چار چیزیں حرام ہیں، بلیک اینڈ وائٹ، لیکن مجبوری میں۔ شاہ جی ایک عرض سن لیجئے، جو میں نے آپ سے کہا کہ شریعت اور قانون کیا بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ گرے ہے، آپ اس پہ تبصرہ فرما سکتے ہیں۔ شریعت اس لیے گرے ہے کیونکہ اس میں معافی اور توبہ ہے، لیکن فطرت کے اندر، قانونی فطرت کے اندر کوئی معافی نہیں ہے۔ ریڈ لائٹ کراس کریں گے چلان ہوگا، آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو چلان ہوگا، وہ گرے نہیں ہے، وہ بلیک اور وائٹ ہے۔ شریعت گرے کیوں ہے؟ نہیں، یہ بالکل بات غلط ہے، گرے کہنا شریعت کو غلط ہے، یہ حدیث نبوی کے بالکل صریح خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں وہ شریعت دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کا دن تو وائٹ ہے ہی ہے کہ وہ دن ہے، روشن ہے، فرمایا اس کی جو رات ہے نا وہ دن کی طرح روشن ہوتی ہے، تو وائٹ ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے آگے گرے والی بات؟ بالکل یہ بات غلط ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ سب سمجھ نہیں سکے میری بات کو، کیونکہ جس مطلب ابہام ہے،
کس چیز کا جس ابہام طرح یہ ابہام اگریسو کس چیز طریقے کا؟ سے یہ بول رہے ہیں تو اس لیے میں کہوں گا یہ سمجھ نہیں سکتے. اجماع کرتے ہیں نا جن چیزوں اگر وہ پر ابہام ہوگا تو اجماع کریں گے نا. میں نے حدیث پاک سنائی جناب آپ کو کہ گرے نہیں کہنا علامہ اقبال چاہیے. اور آپ اس کی ندوی وضاحت کریں کہ کہ ایک اضطراری حالت ہوتی ہے اور ایک مجبوری کی کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت میں اسلام نے دین نے راستہ کیا دکھایا ہے؟ اسلام کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ دین یہ دین مہربانی کا دین ہے. بات ہو رہی ہے رشوت پہ کہ وہ پیسوں سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں. صرف رشوت پیسوں کی صورت میں نہیں، باقی کن کن چیزوں میں آبے جاؤں گا، لیکن پہلے پیر صاحب آپ اپنی بات کو ایکسپلین کر لیجیے جو گرے والی بات تھی. وہ آپ کے سوالات کا اتنا تسلسل ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بعد دفعہ. اچھا یہ میری غلطی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک میں تو مان رہا ہوں. نہیں غلطی آپ کی نہیں ہے. میں یہ سرے کہنا چاہتا ہوں میری بھی غلطی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بلیک اینڈ وائٹ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو گرے کو گرین سمجھا. اور وہ اس تناظر میں کیونکہ ہم بات رشوت کی چل رہی ہے. رشوت میں آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص کو جب اس کو انصاف ملنے کے سارے راستے بند ہو جائیں تو اس کے لیے رشوت دینے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے جب بندہ جتنا مہنگا آج کل پیٹرول ہے، جس طرح کے بجلی کا بل آ رہا ہے اور جتنی ہماری تنخواہیں ہیں، روٹی ہمیں کھانی جو ہے وہ 3 وقت سے 2 وقت پہ کر دی گئی ہے، تو لینے والے پہ کوئی گنجائش کیوں نہیں آپ پیدا کرتے؟ دینے والے پہ تو آپ نے کر دی گنجائش پیدا. میں نے نہیں کی، میں نے آپ نے کیا، ابھی کیا آپ نے. جو شریعت میں گنجائش موجود ہے میں نے اس کو وضاحت کی اس کی، اور اس کی ایک مثال آپ کہہ رہے ہیں وہ مجبور ہے تو دے سکتا ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا تھا. مجبور ہے تو دے سکتا ہے. تو میں مجبور ہوں، میں قومی فیصلوں کی وجہ سے مجبور ہوں، میں غربت کی وجہ سے مجبور ہوں، میرے لیے راستہ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہم اس طرف آتے ہیں. میں اس بات کو مکمل کر لوں. اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ دے، جس طرح قرآن پاک میں اجازت ہے کہ اس کے لیے دینا جائز ہے. اچھا اگر وہ نہیں دیتا تو وہ عزیمت پر وہ عمل کرے گا نا. شریعت نے اس کے لیے ایک رخصت کا راستہ پیدا کیا ہے. مثلا اب قرآن میں ہے کہ آپ کے پاس 4 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، لیکن شریعت نے اس میں جب بندہ مر رہا ہو تو صرف اپنے زندگی رشوت نہیں دے گا تو مرے گا تھوڑی. آپ نے گنجائش وہاں پہ جو رخصت کی پیدا کی ہے کیوں کی ہے؟ ورنہ وہ لینے والا کہے گا میرے لیے بھی کریں. آپ نے تو دروازہ کھول دیا. میں اس طرف آتا ہوں، 1 منٹ صرف آدھا منٹ مجھے. جی بسم اللہ. تو وہ 4 جو چیزیں حرام ہیں شریعت میں، اس کی اجازت قرآن نے 2 شرطوں کے ساتھ دے دی ہے کہ اپنے زندگی کے رمق کو باقی رکھنے کے لیے تم ان 4 چیزوں کو جو منصوص علیہ ہے حرام، اس کو اتنا استعمال کر سکتے ہو کہ زندگی سسٹین رہے. گرین کا لفظ میں اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علامہ اقبال اور سلمان ندوی صاحب کا آپس میں ایک مکالمہ ہوا تحریری طور پر. انہوں نے کہا کہ سزاؤں پر بات، کہ جب بھی آپ علماء بات کرتے ہیں تو سزاؤں سے بات کرتے ہیں اسلام کے نفاذ کی. تو اقبال نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سزا دی ایک آدمی کو کہ اس کو 100 کوڑا مارا جائے زنا کی. تو جب وہ سامنے لایا گیا تو بہت نحیف اور کمزور تھا. تو میرے آقا نے سوچا کہ اگر اس کو 100 کوڑا مارے تو مر جائے گا. تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ ایک درخت کی چھڑی توڑ کے لے آؤ. جب وہ توڑ کے لائے تو فرمایا اس کی 100 شاخیں ہونی چاہیے. تو آپ نے اس کو اٹھا کے اس شخص کو مارا، فرمایا جا تیری سزا پوری ہو گئی. گرین کا مطلب یہ کہ اسلام کی جو نظام ہیں، خواہ وہ معیشت ہو، سیاست ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، سزائیں ہوں، عقوبت ہو، لیکن چھڑی جو تھی وہ کوڑا نہیں تھا، وہ کوڑا نما تھا. ایسا ہی ہے نا. وہ کوڑا ہمارے ہاں تھوڑے دوسرے کوڑے میں چلا جاتا ہے نا. ٹھیک ہوگی بات. وہاں کوڑے کا معنی یہ نہیں جو ہمارے ہاں. اب میں ثاقب بھائی کو شامل کر لوں. جی بالکل. ثاقب بھائی یہ جو معاملہ ہے اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ دینے والے پہ گنجائش پیدا علماء کرام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرعی گنجائش ہے کیونکہ وہ مرے نہ، کیونکہ اس کا حق تھا اور وہ حق لینے کے لیے دے دے تو کوئی بات نہیں، یہ رخصت ہے، عزیمت چاہے نہیں ہے. تو پھر لینے والے کے لیے بھی کوئی رخصت پیدا کر دیں، عزیمت نہ پیدا کریں. نہیں دیکھیں، اگر لینے والے کے لیے اگر رخصت پیدا کر دیں گے تو وہ تو ہے ہی مسئلہ، اور وہی ظلم ہے، وہ جبر ہے، اور اس سے تو معاشرہ خراب ہو گیا، سارا برباد ہو گیا. نہیں تو جب دینے والے کے لیے رخصت پیدا کی ہے تو لینے والے کے لیے رخصت پیدا کر کے تو برابری کریں گے نا. دیکھیے اس میں تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی شخص بہت بامر مجبوری حالت اضطراری میں اگر دے رہا ہے نا تو اس کے دینے میں وہ رشوت نہیں کہلائے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا، لفظ رشوت وہاں سے ختم کر دیں آپ. کیوں؟ جیسے ہی وہ لینے والے کے ہاتھ میں پہنچے گی تو رشوت بن جائے گی. کمال بات ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جی ایسا ہی ہے. دیکھیے جس زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عہد نبوت تھا، شاہ جی ثاقب بھائی صورتحال ایسی ہے، میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، اس سے گنجائش یہ نکلے گی کہ بیچنے والا نشہ جو ہے وہ کہے گا کہ میرے پاس تو گنجائش ہے، خریدنے والا نہ خریدے. یہ تو پیراڈائم کھول دیا نا برائی کے لیے. خود بھی اہل ہے. نہیں کھاتا نہیں کھلا.
دینے والا شخص جو ہے وہ شخص اس بات کا اہل ہے کہ اسے وہ کام ملے جس کام کے لیے وہ پیسے دے رہا ہے، اور وہ اہل ہے، اور اس کی نیت بھی باطل نہیں ہے، وہ باطل چیز کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنا حق حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کا حق نہیں ہے اگر، تو پھر تو یہ رشوت ہے، اس کے لیے اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ ہر آدمی کے لیے اس کی اجازت ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے کہ جو اس کا اہل ہے، مثال کے طور پر آپ پروفیسر ہیں اور آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں، آپ اس کے اہل ہیں، لیکن ایک جاہل آدمی وہاں پر اپائنٹ ہو رہا آپ کی جگہ پر، جاہل اور قابل کا فیصلہ جو ہے وہ کسی اور نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، نہ جاہل نے کرنا ہے، ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا، فیصلہ تو کوئی کمیٹی کرے گی، اور ان کی نیت اگر صحیح ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ جاہل کو لے لیں۔ میں رشوت دینے کو اپنا حق کیسے بنا لوں؟ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے، فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، ابن نجیم نے بھی اس کی اجازت دی ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حدیث پاک کے اندر جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جو ہجو کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، جو شعراء ان کو بھی کبھی کبھی جو ہے وہ آپ کچھ نہ کچھ پیش کرتے تھے تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے ہجو کے اشعار نہ لکھیں، یہ رشوت نہیں کہلائے گی، اس کو رشوت نہیں کہیں گے آپ۔ اسی طرح جو حق اپنا حاصل کرنے کے لیے باطل سے بچنا چاہتا ہے وہ کچھ دے رہا ہے، وہ دینا رشوت نہیں، جو لے گا لیتے ہی رشوت بن جائے گی اور وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ اس نے اس چیز کو جاری رکھا ہوا ہے، اگر اس بدلے کو ختم کر دے تو معاشرہ بہتر ہو جائے، اس لیے لینے والا گناہگار ہوگا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے نا یہ میرے دل میں کھٹک رہی ہے، آپ اس کو ذرا صاف کر دیجئے۔ ہم ایک رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک سفارش آئی کہ جناب اس کو شخص کو بھی لیا جائے۔ اب میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ علماء کرام کو، نعت خوانوں کو، حمد پڑھنے والوں کو سفارشیں نہیں کرانی چاہیے، مجھے یہ بات جو ہے نا بڑی معیوب لگتی ہے، لیکن معاشرہ ہے، وہ ہوتی ہیں، سفارشیں ہوتی ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے آتے ہی مجھے ایک بیج دیا جو کہ نالین پاک کا تھا کہ حضور یہ میں آپ کے لیے لائے۔ اب وہ سفارش سے رہے ہیں، نالین پاک کا انہوں نے مجھے ہدیہ کہہ کے دے دیا۔ اب انتہائی بے سرے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے پبلکلی کہنا پڑا کہ حضور اقدس آپ احتیاط کریں، سفارش ضرور ڈلوائیں لیکن اپنے علم میں اور اپنی آواز میں بہتری لے کر آئیں، کیونکہ میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ نعت کو آیت سمجھ کے سنتے ہیں۔ یقین کیجئے خدا کی نشانی ہے، عشق رسول ہے، ہماری جانیں قربان ان پہ۔ میرے دل میں کھٹکی ہوئی ہے بات کہ وہ پتہ نہیں مجھے نالائن لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن وہ نالائن دے رہے تھے۔ اب وہ ہدیہ بھی اچھا تھا، ہدیہ کہہ کے دے رہے تھے، نہ لیتا تو برا لگتا، لیتا تو دل میں کھٹک رہا ہے۔ یہ آج کل نا ہم نے لفظ بڑے تبدیل کر دیے ہیں، کسی چیز کو ہم نے کنسلٹنسی کہہ دیا ہے، کسی چیز کو ہم نے ہدیہ کہہ دیا ہے، کسی چیز کو ہم نے کمیشن بیس کہہ دیا ہے، کسی چیز کو ہم نے سروس چارجز کہہ دیا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، یہ راستے کیسے پابند کیسے ہوں گے؟ یہ دیکھیں بلال بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ دین کے جو بنیادی اصول ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ الاحکام تتغیر بتغیر الاحوال، حالات کے تبدیل ہونے سے بعض اوقات شرعی احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اصول دین ہے ہمارا۔ اس پہ ایک مثال دیں مجھے۔ جی، اس کی مثال یہی ہے، جب ابھی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک اور ہمارے دور میں بہت ساری چیزوں کا فرق آ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے جیسے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت بریرہ کے گھر، تو وہاں پر کھانا پک رہا تھا، تو آپ فرمایا کھانا لے کر آؤ، تو انہوں نے کہا جی یہ تو گوشت پک رہا ہے اور یہ میری طرف صدقہ آیا تھا تو میں اس لیے، تو آپ تمہاری طرف آیا تھا، آپ فرمایا کہ لکم صدقہ ولنا ہدیہ، میرے لیے ہدیہ۔ جب چل کر تیرے گھر تک آیا تھا صدقہ تھا، اب حالت بدل گئی ہے تو جو دین کا حکم ہے نا وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب تیری ملکیت سے جب میری طرف آئے گا، حالات بدلنے سے کون سا شریعت کا فتویٰ بدل جائے گا؟ مثال کے طور پہ نہیں، اس کے بہت ساری چیزیں بدل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہمارے علاج کے معاملات ہیں، ہمارے پہلے خواتین کا علاج معالجے کا طریقہ کار اور تھا، اب بہت ساری ایسی مثالیں آ سکتی ہیں۔ جہاز کے مسائل ہیں، اس طرح نماز پڑھنے کے مسائل ہیں، تو اس میں بعض چیزیں ہو جاتی۔ تو ایک تو یہ ذہن میں اصول ہے کہ بعض اوقات اس میں گنجائش پیدا کرنا۔ اگر میں رشوت دے رہا ہوں، میں رشوت کے لفظ کو بریکٹ میں کر دیتا ہوں اور اس کو ہدیہ کہہ کے دوں کہ حضور آپ کے لیے یہ ہدیہ ہے، میں دوسری یہ بات کہنے لگا تھا، اب کیا ہوگا؟ دوسری بات میں یہ کہنے لگا تھا، ایک تو یہ اصول ہے، دوسرا اصول یہ ہے الحلال بین والحرام بین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں نے حلال بھی بالکل واضح کر دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، میں نے حرام چیزیں بھی بالکل واضح کر دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ ان دونوں کے درمیان زندگی کے سفر میں تمہیں بعض ایسے امور ملیں گے جو متشابہ ہوں گے، ان کے اندر شبہ ہوگا کہ یہ حلال ہو سکتے ہیں اور یہ حرام بھی ہو سکتے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میں یہ تعلیم دی ہے کہ یہاں اپنے دین کو محفوظ رکھنا، جو لے کرو، ہاں جو متشابہ چیزیں ان سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اسے تقویٰ کہتے ہیں، اسے پرہیزگاری کہتے ہیں کہ آپ جو متشابہ چیزیں ان سے بھی بچیں۔ یعنی کہ مجھے وہ ہدیہ اس شخص سے نہیں لینا چاہیے۔ تیسری بات میں یہ کہنے لگا تھا کہ الفاظ تبدیل کرنے سے یا اس کا نام اور اصطلاح تبدیل کرنے سے جو اس کا اصل شرعی حکم ہوتا ہے وہ بدل نہیں جاتا۔ آپ شراب کسی بوتل میں بند کر کے اس کے اوپر لکھ دیں یہ فلاں شربت ہے، فلاں مشروب ہے، فلاں چیز ہے، تو اس کی جو حقیقت ہے وہ تبدیل نہیں ہو جائے گی، نہ اس کا شرعی حکم تبدیل ہوگا۔ رشوت جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مال خرچ کر رہے ہیں ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کا آپ کا حق نہیں حاصل کرنا، مگر آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں رشوت۔ اب اس میں دیکھیے ذرا، آپ نے مال صرف کیا ہے لیکن باطل کے لیے نہیں صرف کیا، آپ نے وہ مال صرف کیا ہے حق کے لیے، آپ کا اپنا حق ہے، آپ اپنی وراثت مثال میں تو ہر شے کو اپنا حق سمجھوں گا، میرے حق کا تجزیہ جو ہے وہ کون کرے گا؟ میں عرض کرتا ہوں، انسان کا جو دین نبی پاک صحابی نے پوچھا تھا مل اسم یا رسول اللہ، آقا گناہ کی تعریف کیا ہے یا اس کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ما حاک فی صدر کا، گناہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کرتا تو سینے پر دستک ہو جاتی ہے، تو انسان کے اندر اگر تقوی ایمان موجود ہو تو ان چیزوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، ایک لمحہ دیجیے گا، آخری جملہ اگر آپ اس پہ کچھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو۔ جی میں قبلہ شاہ صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ اصل میں نا رشوت کا سب سے متفق نہ ہونے کا رسک نہیں لے سکتا انسان شاہ کی بات۔ اصل میں رشوت کے عام ہونے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ عدل و انصاف کا نہ ہونا ہے، جہاں پہ بات، ہاں تو یہ اصل میں معاملہ انصاف کا نہ ہونا ہے۔ اس پہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے شاہ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آئے نا بات، تو تم نے پورے ایمانداری سے اور پورے علم کے زور پہ فیصلہ کرنا ہے، پوری ایمانداری سے اور پورے علم کے زور پہ۔ مجھے لگتا ہے کہ سارا ڈسپیوٹ اس لیے ہے کہ پورے علم کے زور پہ تو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، پوری ایمانداری سے شاید نہیں کر رہے۔